نارملی ایک کمرشل پلین 31,000 سے 42,000 میٹرز کی بلندی پر فلائی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بادل جو کہ زمین سے لگ بھگ 10,000 سے 25,000 میٹرز کی اونچائی پر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ایک کمرشل پلین بادلوں سے کم 10,000 میٹرز اوپر فلائی کرتا ہے۔ آخر ان کمرشل پلین میں ایسی کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے جن سے پلین میں بیٹھے پائلٹ اور کریو ممبر جان لیوا طوفان کو پہلے ہی سمجھ کر پلین کا روٹ چینج کر لیتا ہے؟ آخر ان پلین میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس کی مدد سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے ہی یہ کمرشل پلین ویدر کنڈیشن کو ڈیٹیکٹ کر کے کریو ممبر کو فوراً انفارم کر دیتا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہزاروں میٹرز کی بلندی پر یہ ٹیکنالوجی بالکل ایکوریٹ کام کرتی ہے۔ ناظرین، ایک کمرشل پلین 800 سے 900 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرتا ہے۔ اتنی سپیڈ اور بلندی میں اڑنے کے لیے پلین کو کئی طرح کے ایٹماسفیرک ویدر سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں دھوپ، کہیں کڑاکے کی ٹھنڈ تو کئی تیز ترین طوفان۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا پلین رائٹ برادرز نے 17 دسمبر 1903 میں انوینٹ کیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ ہوتی رہی، کیونکہ اس وقت نہ ہی اتنی زیادہ ایویشن بیسز ہوتی تھی اور نہ ہی پلین اتنی خاص ٹیکنالوجی سے بنائے گئے تھے۔ یہ پلین نہ ہی اتنا زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ پر فلائی کیے جاتے تھے اور نہ ہی انہیں کافی دیر آسمان پر فلائی کیا جاتا تھا۔ ایک وجہ تو ان پلین کا انجن تھا، کیونکہ زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے پلین کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا تھا، اور دوسری وجہ تھی ویدر کنڈیشن کی وجہ سے پلین کا کریش ہو جانا۔ پھر 1935 میں سر رابرٹ الیگزینڈر واٹسن واٹ نے ایک ڈیوائس ایجاد کی جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز کی مدد سے ویدر کنڈیشن اور لوکیشن ٹریس کرتی تھی، جسے آج ہم ریڈار کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہی ریڈار شاید جس کی وجہ سے 1950 کے بعد ایویشن دنیا بھر کی سب سے تیز ترین ٹرانسپورٹ بن چکی ہے۔ اگر 900 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے کمرشل پلین فلائی کر رہا ہو اور اچانک پائلٹ کی نظر طوفان پر پڑ جائے تو بھی پائلٹ اتنی جلدی پلین کی ڈائریکشن کو چینج نہیں کر پائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ پلین طوفان کے اندر چلا جائے گا۔ اسی لیے اس آفت سے بچنے کے لیے پلین میں ریڈار سسٹم انسٹال کیا جاتا ہے۔ موسٹلی ایئرپورٹ کے رن وے پر گول شیپ کے ویدر ریڈار انسٹال ہوتے ہیں۔ یہ ریڈار بھی ویدر کی جانکاری دیتا ہے، لیکن اس ریڈار میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک فکس لوکیشن پر ہوتا ہے، یعنی یہ ریڈار موو نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ریڈار کے علاوہ بھی پلین کے نوز میں ایک ویدر ریڈار انسٹال کیا جاتا ہے۔ پلین کے نوز کے اندر ایک گول ڈسک ہوتا ہے جو سگنل کو ٹرانسمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کو ریسیو بھی کرتا ہے۔ اصل میں یہ ریڈار الیکٹرو میگنیٹک ویوز آگے کی طرف ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز آسمان میں تب تک ٹریول کرتی رہتی ہیں جب تک یہ ویوز کسی آبجیکٹ سے ٹکرا نہ جائیں۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز بادلوں میں موجود واٹر ڈراپلیٹ سے ٹکرا کر واپس ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آسمان پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے بادل موجود ہوتے ہیں۔ کچھ بادل کم ڈینسٹی کے اور کچھ بادل زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ پلین کے ریڈار سے نکلنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہر طرح کے بادلوں کی طرف ٹریول کرتی ہیں۔ جب ویوز کم ڈینسٹی والے بادلوں سے ٹکراتے ہیں تو بہت کم سگنل ریفلیکٹ ہو کر واپس پلین تک پہنچتے ہیں، اور پلین میں لگا ریسیور ان ریفلیکٹڈ ویوز کو ریسیو کر کے پلین میں لگے کمپیوٹر کو بھیجتا ہے، اور کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ بادل خطرناک نہیں ہیں۔ سیم اسی طرح جب یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز گھنے بادلوں سے ٹکراتے ہیں تو گھنے بادلوں کی وجہ سے زیادہ ویوز ریفلیکٹ ہو کر پلین کے ریسیور کی طرف آ جاتی ہیں، اور پلین میں لگا کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ بادل زیادہ خطرناک ہیں، اور پائلٹ پہلے سے ہی پلین کی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے۔ یہ ساری ویوز سینکڑوں کلومیٹر دور بادلوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے پائلٹ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے کہ کس طوفانی بادل کے اندر سے گزر سکتے ہیں اور کس طوفان کے اندر گھسنا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ دراصل پلین میں ND یعنی کہ نیویگیشن ڈسپلے لگا ہوتا ہے۔ اس ڈسپلے کی مدد سے پائلٹ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آسمان پر بادل کس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور کس حد تک خطرناک ہے۔ اس پلین کے نیویگیشن ڈسپلے میں جو گرین ایریا نظر آ رہا ہے، اس گرین کلر کا مطلب ہوتا ہے کہ پلین سے جو سگنل ٹرانسمٹ ہوئے وہ بہت کم تعداد میں ریفلیکٹ ہو کر واپس پلین تک پہنچے، یعنی کہ یہاں پر گھنے بادل نہیں ہیں۔ گرین کلر کا ایریا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ایریا سے پلین آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یلو کلر یہ بتاتا ہے کہ بادل بہت گھنے ہیں،
لیکن کوئی دقت نہیں ہونے والی اور اس کے اندر سے پلین آسانی سے گزر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈسپلے میں نظر آنے والا اورنج ایریا یہ بتاتا ہے کہ بادل بہت زیادہ گھنے ہیں، یہاں سے پلین گزارنا بہت مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ نارملی ان طوفان سے بچنے کے لیے زیادہ تر کمرشل پلین ہائی الٹیٹیوڈ پر بادلوں کے اوپر سے فلائی کرتے ہیں۔ ہائی الٹیٹیوڈ کی وجہ سے پلین میں فیول بھی کم لگتا ہے، یا پھر اگر پلین کا الٹیٹیوڈ کم ہو تو پلین کو اس ڈائریکشن سے ہو کر فلائی کیا جاتا ہے جہاں خطرہ کم ہو۔ اسی لیے ایئرپورٹ پر اکثر پہلے سے ہی یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ خراب موسم کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی ریچ بڑھ جائے اور ہم آپ کے لیے مزید مزیدار ویڈیوز بناتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔